کہ ملاقاتیں ہونی بھی چاہیے، اچھی باتیں بھی ہونی چاہیے، کڑوی باتیں بھی ہونی چاہیے، مگر میں کبھی مائنڈ نہیں کروں گا۔ حالات جو بھی ہیں وہ سب کو فیس کرنا ہے، اس سے مقابلہ کرنا ہے، اور ملک اور ریاست کی خاطر بہت کچھ برداشت بھی کرنا ہے اور آگے کام بھی کرنا ہے۔ جو کام 4 سال میں نہیں ہو سکے، الحمدللہ وہ کام 4 دن میں بھی ہوئے، وہ کام شروع بھی ہو گئے، اور ان کی اسپیڈ بھی بڑی الحمدللہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ حال ہی میں مامن ڈیم اور تربیلا کا ٹور کیا، اور انشاءاللہ تعالی کوشش ہے کہ 12 تاریخ کو بادشاہ اور داسو کا بھی ٹور کریں گے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم پاکستان کے فوڈ باسکٹ کو کم سے کم عوام کے لیے، جیسے ماضی میں ہماری حکومتوں نے پاکستان کے فوڈ باسکٹ کو برابر رکھا اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، اور پاکستان کو ایگریکلچر میں خود کفیل کیا، اور پاکستان کی ایگریکلچر کو 11% گروتھ پہ لے گئے، جو آج تک پاکستان کی ہسٹری میں اتنی گروتھ نہیں ہوئی تھی۔ بدقسمتی سے لاسٹ ایئر ہماری گروتھ مائنس میں تھی، اور اس سال ہم گندم جو ہے باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں، وہ بھی 3 ملین ٹن۔ مذاق نہیں ہے، اس سے پاکستان کے کسان کے وہ جو رائٹ ہے جو ان کے ملنے چاہیے، وہ ڈالر کی صورت میں ہم امپورٹ کے ویٹ امپورٹ کی صورت میں ہم آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ، ان ملکوں کے کسانوں کو دے رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے 2009 میں جب 8 میں آئے اور 9 میں فیصلے کیے، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ گندم کو کراپ بنانا ہے۔ ایگریکلچر کے بھائی میری بات سنتے ہوں گے، اس وقت تک یعنی 2010 تک ویٹ ہمارا کراپ نہیں تھا ایگریکلچر کا۔ خرچے کا ایک کراپ تھا کہ جہاں پہ خرچہ پورا کیا جاتا تھا، ڈھل، آبیانہ، گھر کی گندم، مگر ہم نے اس کو ایک کراپ بنا دیا۔ الحمدللہ آج پاکستان کے بہترین کراپ میں ایک کراپ ہے، اور ہم لوگوں نے امپورٹ کرنا بھی بند کر دیا، اور پہلی مرتبہ پھر ہم امپورٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اسی ناطے سے ملتے جلتے ہم نے بھٹو شہید نے 74 میں یہ بات کی تھی کہ پانی کی جو ڈیمانڈ ہے سارے صوبوں کی، وہ ان کو پانی پورا ملنا چاہیے۔ اس وقت صوبہ سرحد کو تقریباً 2% پانی کم مل رہا ہے۔ خیبر پختونخوا، آئی ایم ویری سوری، صوبہ خیبر پختونخوا کو 2% پانی کم مل رہا ہے۔ اس کو پورا کرنے کے لیے بھٹو شہید نے کہا تھا کہ ملک میں 4-5 ایسے کینال بنائے جائیں جس کے میں ان کے پانی کی قلت کو پورا کیا جا سکے۔ ماضی میں تھل کینال بنا، رینی کینال بنا، پٹ فیڈر کینال بنا، باقی چشمہ جی رائٹ بینک کینال جو تھا، جو لفٹ بھی تھا اور نیچرل فلو بھی تھا اس کا،
وہ کینال نہیں بن سکا تھا. اس سال اس کینال کو ہم نے ایپلک میں ڈال دیا, اپروو کر دیا, اور انشاءاللہ 2022-23 میں یہ پروجیکٹ شروع ہو جائے گا. انیشلی اس پہ 500 ملین رکھے گئے ہیں کہ جو اس کی فیزیبلٹی جو تیار ہوئی ہے اس پہ کام ہو, اور انشاءاللہ تعالی دسمبر تک اس کو $2 بلین اور دیے جائیں گے اس سال, کہ اس کا اسٹارٹنگ موو جو ہو وہ بڑی تیزی کے ساتھ شروع ہو, اور ہم اس کو 3 سال کے اندر اس کو کمپلیٹ کر سکیں. اس سال ڈیمز پہ بھی پیسے 90 بلین سے بڑھا کے 105 بلین رکھا گیا ہے, اور یہی کوشش ہے کہ جو پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کو نزدیک آئے 2023 میں ہمیں مامن ڈیم کمپلیٹ کرنا ہے, تو انشاءاللہ اس کو اسی اسپیڈ سے, جو ابھی اسپیڈ چل رہی تھی جو میں نے ابھی دیکھی تھی وہ اتنی تیزی کے ساتھ نہیں تھی, مگر ان کی ضرورت تھی, ہم نے وہ ان کی ضرورت پوری کی ہے, اور ایکسٹرا پیسے بھی کچھ ہم نے دیے ہیں کہ اس سال بھی کچھ کام چل سکے, اور اگلے سال بھی اس کام کو تیزی کے ساتھ چلایا جائے کہ 2023 میں یہ مامن ڈیم مکمل ہو جائے. کیونکہ جس ملک کا سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ جو ہے, جو ہم آج دنیا کے دروازوں پہ جا کے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں, IMF کے پاس, ورلڈ بینک کے پاس, دوسرے اداروں کے پاس, کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایگریکلچر کو اتنا آگے لایا جائے کہ یہ ہمیں امپورٹ کرنے کے بجائے ایکسپورٹ کرنی پڑے. جو ہمارے قرضے ہیں ایگریکلچر پر امید ہیں ہم کہ جو اقدامات اس سال ہم نے اٹھائے ہیں ایگریکلچر کے, وہ اقدامات جاری رہے تو 10-15 سال کے اندر پاکستان مقروض ملکوں میں نہیں ہوگا. میرے خیال میں ڈیولپ کنٹریز میں ہم اس کو شامل کر سکیں گے, کیونکہ ہماری ایگرو بیس کنٹری ہے. ایگرو بیس کنٹری میں ایگرو انڈسٹری سکسیزفلی آگے جا گئی ہے. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ لاسٹ ایئر جو ایکسپورٹ ہوئی ہے وہ 61% ٹیکسٹائل کی ہوئی ہے جو ایگرو بیس ہے. اور اگر ہم نے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 2010 اور 11 میں 1,60,00,000 بیل تھی. ایک بیل کا وزن جو تھا وہ 170 من تھا. آج وہ بیل جو ہم کاٹن بیل ہوتی ہے, بیل آپ وہ نہیں سمجھنا جانور, جو بیل ہے وہ 80,000 بیل کا ٹارگیٹ رکھا ہے, اور اس کا وزن جو ہے وہ 140 من کا وزن ہے. 140 من کا وزن ہے ٹوٹل, 140 kg کا وزن ہے. تو یہ اندازہ کر لیں کہ ہماری جو اصل ایکسپورٹ ہے وہ رک گئی ہے, اور اس کو پھر بلانے کے لیے, منگانے کے لیے وہ کاٹن ہمیں آج اگر منگائیں ہم باہر سے, ڈالر کی جو قیمت ہے وہ 12,000 سے 14,000 میں ہمیں کاٹن پڑے گی, جبکہ ہم نے اپنے کسان کو 6,000 روپے دیے. تو ہم نے ایک پروپوزل دیا ہے کہ کاٹن کے ریٹ کو بڑھایا جائے, سیڈز جتنے ہیں اس کے ریٹ بڑھایا جائے, ویٹ کے ریٹ بڑھایا جائے, اور یہ کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالی کسان کو جو اور مسائل تھے, ٹیکسز کے مسائل تھے, کنولا پہ تھے, آئل سیڈ پہ تھے, کیک پہ تھے, جتنے بھی سیل ٹیکس تھے, سارے پروپوزل یہ ہے کہ اس کو ختم کیا جائے. اور انشاءاللہ آج ہماری میٹنگ ہے, اس میں یہ فائنل فیصلے کیے جائیں گے. اور جتنی بڑی بڑی ٹیکسز ہیں, اور ٹریکٹروں کے اوپر یا ٹریکٹروں کے امپلیمنٹ جتنے بھی ہیں ان کے اوپر جتنی بھی سیل ٹیکس ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے. اندازہ یہی ہے, اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ جلد و جلد وہ پروجیکٹ لے آئے جو پروجیکٹ پاکستان کی اکانومی کو سپورٹ کرے. بڑی مہربانی.